بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ کے اس مقدمے میں جو بات ارشاد فرمائی تھی، ہم اس بات تک پہنچے تھے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں جو اس علم پر گفتگو کر رہا ہوں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ اسرار اور رموز پر بحث نہ کی جائے اور میں اس اجماع کو توڑنے والا ہوں، تو یہ بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ امت کا اجماع ہونے کی بجائے ماضی سے اسلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ حضرات شریعت کے حکمتوں پر گفتگو کرتے رہے اور یہ بحث کرتے رہے ہیں کہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ارشاد فرمائی اس چیز کی مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے، نماز کیوں فرض کی گئی، روزہ کیوں فرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا، تو جتنی بھی چیزیں اسرار اور رموز کی ہیں یہ اسلاف بھی بحث کرتے تھے، تو اس لیے اگر میں نے بحث کی ہے تو کوئی نیا کام میں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک سطح ہوتی ہے بات کرنے کی، اور وہ مثل انہوں نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی شیر پہ سوار ہے تو دوسرا آدمی سے ہی کہتا ہے کہ تم تو شیر پہ سوار ہو، تمہارے پیچھے بیٹھنے کی ہمت کون کر سکتا ہے۔ تو علم کی اس سطح سے بیٹھ کر گفتگو کرنا جو عوام کی سطح نہیں ہے، یہ بڑا مشکل عمل ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ حدیث میں اس کی ایک جگہ ممانعت بھی آئی ہے کہ ایسے اسرار اور رموز کی چیزیں بیان کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص لوگوں کو بتائی تھی، منع فرمایا تھا اس سے کہ عام لوگوں میں اس سے بات نہ کرنا۔ 3 احادیث اس سلسلے میں بڑی باتیں ہیں، وہ اور بخاری شریف میں بھی آتی ہیں۔ ایک تو حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے اتنی ہی بات کرو جتنی ان کی سمجھ کے مطابق ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ کو اور مجھے جھوٹا کہنے لگے؟ لوگوں کو سمجھ تو آئے گی نہیں، بات تو سچی ہوگی۔ اب جو سمجھ نہیں آتی تو دوسرا آدمی یہ کہے کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، جھوٹ ہے، تو اس کی نسبت پھر اللہ کی طرف جا کے مل جائے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو یہ آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بخاری میں آئی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر میں وہ چیزیں تم سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمائی تھی تو تم لوگ تو میری گردن کاٹ دو۔ تیسری روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی آتی ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اگر ایک نہر کے کنارے پہ، دریا کے کنارے پہ ہوں اور میرا ہاتھ پانی کو چھو سکتا ہو تو پانی پینے کے لیے لینے سے پہلے اگر میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی ہیں تو تم تو میری گردن اڑا دو، تم مجھے قتل کر دو۔ یہ تینوں احادیث آئی، ان ساری احادیث پر جتنی بھی بحث ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو وہ امور ہیں جو ہر آدمی کے لیے ضروری ہیں، جس پہ نجات کا دار و مدار ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص کو بتایا اور عام کو چھوڑ دیا ہو، یا عام کو بتایا اور خواص کو چھوڑ دیا ہو۔ جتنے بھی امور شریعت کے ہیں جس پہ انسان کی نجات کا دار و مدار ہے اور اللہ کے قرب کا دار و مدار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی علم نہیں چھپایا۔ یہ بالکل گمراہی کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی کوئی ایسی چیز چھپا دی جس کی وجہ سے انسان کو جنت میں داخلہ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کے یہاں عقیدے کی تصحیح ہو سکتی تھی۔ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو نبوت کا پھر فائدہ ہی کیا تھا، پھر رسالت کس کام کی؟ معاف کرنا رہ گئی دونوں چیزیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ منافقین کے نام سے تاریخ کی چیزیں تھیں۔ امت میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو وقتاً فوقتاً پیش آنی تھیں
اور آپ نے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ ایسے ایسے کریں گے، یہ ایسی چیز ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے کوئی 40 دن کے بعد، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 40 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی۔ وفات سے پہلے بھی انہوں نے ایسی باتیں کہی اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اور بتایا کہ تم لوگ جاؤ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو جاؤ، کیونکہ اب وقت ایسا آ رہا ہے، ان کے الفاظ نہیں ہیں لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ انہوں نے فتنوں کے دور کی طرف اشارہ کیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ اعوذ باللہ من الدین، 60 ہجری سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کہا 60 ہجری سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور میں لڑکوں کی حکومت سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ چھوکرے حکومت کرنے لگے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تفصیل پوچھی گئی، انہوں نے اس چیز کو بیان نہیں کیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں۔ اب کیا ہوا، 60 ہجری میں یزید کی حکومت کا آغاز ہوا اور یہ دور چلا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان فتنوں سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اس لیے یہ ہوتا ہے کبھی کہ اسرار اور رموز کی باتیں ہوتی ہیں، مگر اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز چھپا لی جو سینہ در سینہ ایک علم چلا آتا ہے اور ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے۔ اسلام نے اس کا کوئی تصور ایسا نہیں دیا۔ اچھا، آگے آتی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب ایک آدمی اتنی اونچے درجے پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے، وہ شیر کی سواری کر رہا ہے، تو اب اس کے پیچھے کون بیٹھ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کیسے ہر شخص دین کی حکمتوں کو بیان کر سکتا ہے، وَلَا تَتَبَيَّنُ أَسْرَارَهُ، حالانکہ حال یہ ہے کہ اس علم کے اسرار اس پر کھلتے ہیں، إِلَّا لِمَنْ تَمَكَّنَ فِي الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بِأَسْرِهَا، جو شخص علم، یہ جو شریعت کا علم ہے، ان تمام علوم میں اس انسان کا قدم مضبوط ہو، وَاسْتَبَدَّ فِي الْفُنُونِ الْإِلَٰهِيَّةِ عَنْ آخِرِهَا، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس نے تمام فنون دینیہ کو وَاسْتَبِدَّ قابو میں کر لیا ہو اور اس پر پوری مہارت رکھتا ہو۔ یہاں سے جو بات انہوں نے شروع کی ہے، اس کو وہ 4 حصوں میں اب آگے تقسیم کریں گے۔ کہتے ہیں کہ شریعت کی حکمتوں پر بات کرنا، اس کے لیے 4 چیزیں گویا کہ انہوں نے بیان کی جو ضروری ہیں۔ کہتے ہیں کیسے ہر آدمی گفتگو کر سکتا ہے؟ جب تک کہ اس علم کے اسرار اس پہ نہ کھلے ہوں، اور وہ اسی شخص پر کھلتے ہیں وَاسْتَبَدَّ، جس نے استبداد کا لفظ اردو میں آپ نے سنا ہوگا، یہ استبداد کا لفظ اسی سے بنا ہے۔ وَاسْتَبَدَّ یعنی اچھی طرح اس نے قابو میں لے لیا، ڈکٹیٹرشپ، پوری طرح چیز کو قابو میں لے لینا، مکمل طور سے کسی چیز پر حاوی ہو جانا۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے فی الفنون الالہیہ، جب کسی انسان نے شریعت کے جتنے علوم ہیں ان میں اچھی طرح ملکہ حاصل کر لیا ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ آغاز اور ابتداء علم کی یہیں سے ہوا کرتی ہے کہ ایک انسان وہ چیزیں پڑھتا ہے جو بھی چیزیں اس کے زمانے میں رائج ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے علم دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ جب وہ جوان ہوئے اور یہ اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا، فضل فرمایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں کیوں کہا ہے؟ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی طاقت کو پہنچا تو ہم نے اس پر یہ مہربانی کی۔ باقیوں کے متعلق کیوں نہیں کہا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیوں نہیں کہا؟ غالباً ایک ہی نبی ایسے ہیں علیہ السلام جن کے متعلق قرآن نے یہ تصریح کی ہے کہ جب وہ جوان ہو گئے اور پوری طاقت اور جوانی کے عروج پہ پہنچے تو اللہ نے انہیں حکمت سے ان چیزوں سے نوازا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں یہ بات آئی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں سے علم حاصل کرتے رہے، پڑھتے رہے، جو بھی اس وقت تعلیمی نظام تھا فرعون کا، اس میں جاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم میں اس چیز کا گویا کہ رد فرما دیا کہ یہ بات نہیں ہے، اس سے علم ہم نے خود دیا۔ انبیاء علیہ السلام جو ہوا کرتے ہیں وہ لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا کرتے، ان کا علم تو براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا۔ یہ قرآن پاک میں عجیب بات ہے، اور اب تک کسی شخص نے اس پہ ایسے نہیں لکھا، اب تک ہمارے علم میں نہیں کسی نے ایسے لکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ قرآن کریم میں، ویسے تو کئی مرتبہ لیکن 2 مرتبہ تو صراحتاً فرمایا کہ مہیمن علیہ، اور قرآن نگران ہے، قرآن تصحیح کرتا ہے، قرآن نگرانی کرتا ہے ان تمام چیزوں کی جو تورات اور انجیل۔ تو نگران کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نگران کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گڑبڑ نہ کرے، کوئی خیانت نہ ہو جائے، غلط اور صحیح الگ الگ ہوتی رہیں۔ تو قرآن بار بار ان چیزوں کو لاتا ہے۔ وہ کیوں لاتا ہے؟ اس لیے کہ تورات اور انجیل کو اگر کوئی آدمی حقیقت میں پڑھا ہوا ہو، صحیح کرا، پھر قرآن کو پڑھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ لفظ جو استعمال کیا اصل میں تورات کی اس چیز کا رد ہے، انجیل کی اس چیز کا رد ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، بنی اسرائیل کا جن چیزوں میں اختلاف ہے قرآن اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں اختلاف تھا، اس کی 2 مثالیں آپ سے عرض کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن میں کہیں انبیاء علیہ السلام کے نسب کی بات نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس قال لابی، جب انہوں نے اپنے والد سے یہ کہا، والد سے یہ کہا یا ابت، اے میرے والد۔ ایک جگہ پہنچ کے قرآن کہتا ہے کہ جب اس نے اپنے والد آزر سے کہا۔ اب یہ نام لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ بنی اسرائیل میں اور یہودیوں میں اس چیز پر اختلاف تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کس کی اولاد میں سے تھے۔ قرآن نے تصریح کر دی کہ وہ آزر کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور آگے فرمایا وما مسنا من لغوب، اور ہم تھکے نہیں۔ یہ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے اگر آپ پڑھیں۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے آخر؟ یہ کس کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی کبھی تھک جاتا ہے؟ معاذ اللہ، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ تورات میں یہ آ گیا کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ تو قرآن یہ جو کہتا ہے نا وہاں مسنا من لغوب، اور ہم تھکے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے رد کر دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں کہ جب اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے یہ کرم ان پہ فرمایا، وہ کیوں کسی اور کی جوانی کی بات نہیں کرتا؟ اس لیے کسی اور پہ یہ الزام بھی نہیں ہے کہ اس نے انسانوں سے تعلیم حاصل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ معاملہ ہے تو اللہ نے اس کی تصریح کر دی۔ تو اس لیے جب ابتدا ایسے ہی ہوا کرتی ہے انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کے کہ جو شریعت کے ظاہری علوم ہیں ان کو پڑھنا ہی پڑتا ہے، اس کے پڑھے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اور اس کے پڑھے بغیر اور پڑھائے بغیر بات آگے چلتی بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب اس کو پوری طرح شریعت میں جو علوم ہے ان میں اچھی مہارت حاصل ہو جائے اور پڑھا سکتا ہو تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ حکمتیں کیا ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ولا یصفو مشربہ، اور مشرب جو ہے، مشرب گھاٹ جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں، جہاں پر پہنچ کے پیاس بجھتی ہے، ولا یصفو مشربہ، اور یہ جو گھاٹ ہے پانی کی، یہ علم کی گھاٹ، یہ صاف ستھری نہیں ہوتی الا مگر لمن شرح اللہ صدرہ للعلم لدنی، اس انسان کے لیے جس کا سینہ اللہ نے علم کے لیے کھول دیا ہو۔ لعلم لدنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کھول دیا۔ خدا کی طرف سے جو علم حاصل ہوتا ہے، کیا علم لدنی جو ہے علم کی ایک قسم ہو گئی واقعی، یعنی اللہ نے جو دیا، اور ایک ہو گئی کسبی جو اپنے کسب سے حاصل کیا۔ بچہ پڑھتا ہے الف با تا ثا، یہ کسب سے حاصل کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس پر اسرار کھول دے علم کی، شریعت کی گہری سمجھ دے دے، بہت نقطے اور کام کی باتیں آنے لگیں، یہ خدا کی طرف سے انعام۔ ہر آدمی کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا، لیکن پھر کوئی بات ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسے نہیں ہوا اور اسے کوئی حکمت نہیں سمجھائی گئی یا خدا نے اس کے ذہن پہ اتنا رسا نہیں بنایا
تو کیا اس انسان کی مغفرت نہیں ہوگی، نجات نہیں ہوگی؟ ایسے نہیں، نجات ہو جائے گی سب کی، ہاں اللہ کا قرب جو ہے اسے زیادہ حاصل ہو جائے گی۔ مثلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، ابھی دیکھو حکمت کی بات ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ایسی چیزیں عنایت فرمائی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص شریعت کے فیصلے میں تنگی محسوس کرتا ہے، شریعت کا حکم اسے لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، جب وہ شریعت کے علاوہ کوئی فیصلہ کروائے گا تو اس سے زیادہ تنگی میں پڑ جائے گا۔ انہوں نے کہا جس کو شریعت میں عدل نظر نہیں آتا، جب وہ اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ جائے گا تو زیادہ ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو۔ اب یہ حکمت کی بات، کسی آدمی نے پوچھا کہ شریعت میں عقل، تو انہوں نے کہا ہر بات میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، مراد کی یہ تھی۔ فرمایا اگر عقل ہی سے ساری بات ہوتی تو پھر پاؤں میں جو جرابیں پہنتے ہیں چمڑے کی موزے، اس میں مسا جو تھا وہ تلوے کی طرف ہونا چاہیے تھا، اوپر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آدمی جب چلتا ہے تو تلوے ملوث ہوں گے نا مٹی میں، تو اسے صاف کرنا چاہیے تھا، اوپر کیا ہاتھ اس میں پھیرنے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہے یہ حکمت کی باتیں۔ اب اس سے کیا مطلب اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ نہیں دیا، اتنی گہری سمجھ نہیں دی تو اس کی نجات ہی نہیں ہوگی؟ یہ بات نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنا علم لے کے آیا کرتے ہیں اس کا ایک حصہ ہوتا ہے جو اللہ کے قرب پر مشتمل ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو عام لوگ، جو ساری امت کے لیے عوام کیا خواص کیا عمل کرتے ہیں اس سے ہی نجات ہوتی ہے۔ ہاں مزید اللہ کا قرب وہ خواص کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ ایسا علم دے دیتا ہے۔ پھر جس انسان کے نصیب میں ہو تو علم لدنی کی ایسی تشریح کرنا کہ گویا وہ علم صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور پھر اور کسی کو دیا نہیں گیا، یہ باتیں بڑی گمراہی پھیلاتی ہیں۔ اسی کا شاخسانہ یہ ہے کہ ایک علم کی خاص نوعیت کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تھی، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ علم اماموں میں آیا، اور اماموں سے وہ اب آخری امام آئیں گے ان کے پاس آئے گا۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ تصور دلایا جائے یا لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو بھئی تم تو کچھ جانتے نہیں، اصل علم وہی ہے جو ہمیں ملا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں گمراہی کی باتیں ہیں۔ علم کی دونوں قسمیں، ایک کسبی ہو گیا ایک واقعی ہو گیا، اور کسبی علم انسان اپنی محنت مشقت سے حاصل کرتا ہے، پھر واقعی علم جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کو نہیں ملا تو اس کی نجات نہیں ہوگی، مغفرت سب کی ہونی ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس علم کی کھاٹ اس شخص کے لیے صاف ستھری ہوتی ہے جس کے سینے کو اللہ نے علم کے لیے کھول دیا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ملا قلبہ بالسر وحبی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں جو دل ہے اس کو بھر دیا ہو ان اسرار و رموز سے جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ وحبی علم وہ کائنات میں حکمتوں کا علم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ اس بچے کو کیوں قتل کر دیا، یہ کشتی کیوں توڑ دی، یہ کام کیوں کر دیا، یہ اللہ کے علم میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو سکھا دیا تھا کہ یہ سارے کام ایسے ہیں، تم ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ تو اب سوال کی پیدا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرض کر تو یہ واقعہ نہ ہوتا، نہ انہیں پتہ چلتا، تو کیا ان کی نبوت پہ کچھ فرق پڑ جاتا؟ کچھ بھی فرق نہ پڑتا۔ کسی انسان کو نہیں ایک چیز سمجھ میں آتی، اللہ کی شریعت کی حکمتوں میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اس انسان کو یہ بات نہیں ہے کہ اس انسان کی مغفرت نہیں ہوگی، نجات کی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ اور ایک انسان کی شریعت کی حکمتیں بس کر لو سمجھ میں آ جاتی ہیں تو کیا اس سے روزہ معاف ہو جائے گا؟ اسے زیادہ حکمتیں سمجھ میں آ گئی لہٰذا حج کا معاف ہو گیا، نماز کچھ بھی، وہی شریعت ہے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اور اس بات کو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار اپنے مکتوبات میں جو بیان کیا ہے وہ اصل میں اس گمراہی کو رد کرنا ہے جو گمراہی بہت سے لوگوں میں پھیلی کہ علم کی ایک ایسی قسم ہے جو سینہ در سینہ چلتی ہے اور بس وہ چیز ہے جو حقیقت میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ وَقَّعَ السَّبِيَّ۔ اور اس کے علاوہ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی
ایسی چیزوں میں آئے مع ذالک وقعت الطبیعہ، جس انسان پر شریعت کے اسرار و حکم کھلیں گے، وقعت الطبیعہ، وہ تیز ذہن ہونا چاہیے، بہت تیز ذہن، اور پھر سیال القریہ، اس کی طبیعت بہت ہی رواں ہو، اور حاذقاً فی التقریر والتحریر، تقریر اور تحریر کا بھی ماہر ہو، بارعاً فی التوجیہ والتعبیر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس انسان میں یہ ملکہ ہونا چاہیے کہ وہ جو کلام ہے اس کی توجیہ کر سکتا ہو کہ اس کی توجیہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا وصف جو بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اصل حصہ یہ ہے کہ کانا ذالک مع ذالک وقعت الطبیعہ، اس انسان کی طبیعت بہت تیز ہونی چاہیے، سیال القریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ طبیعت میں ایسی روانی ہونی چاہیے کہ تقریر اور تحریر اور جو کچھ ما فی الضمیر ہے وہ بیان کر سکے۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان میں ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن جو کچھ ما فی الضمیر ہوتا ہے اس کے اظہار پر وہ قدرت نہیں رکھتا، بات کر نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا۔ دوسرا کہتا ہے کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بہت سے مشائخ رحمہم اللہ ان کے ساتھ ایسے ہو گیا، اہل علم تھے انہوں نے ایسے ہو گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حامی نبر اللہ مرکزو نے چیزیں بات لکھ کے پیش کی تو بڑے خوش ہوئے اور فرمایا تم نے الحمدللہ میرے سینے کی بات کر دی، اس کی شرح کر دی۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اسی لیے ہیں کہ وہ تقریر اور تحریر کا ماہر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ توجیہ کر سکتا ہو اور وہ بتا سکتا ہو کہ اس بات میں اصل چیز کیا ہے، حکمت اس کی کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ توجیہات کرتے تھے، بتاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک عورت آئی اور اس نے نفقہ اور سکنا کے متعلق دعویٰ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں معاملے میں عورت کو یہ حقوق دلوائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پتہ نہیں اسے یاد بھی رہا ہے یا بھول گئی، ہم تو اس ایک عورت کی بات سے خدا کی کتاب کے فیصلے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے توجیہ کی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک حدیث آ گئی تھی، اس حدیث کو چھوڑنے کے لیے آخر کوئی وجہ تو ہونی چاہیے تھی نا۔ انہوں نے وجہ بتائی کہ میں اس حدیث کو کیوں چھوڑ رہا ہوں، کیوں ایسی بات نہیں کر رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے خط لکھا انہیں حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، اور حاطب رضی اللہ عنہ بڑے ذہین لوگوں میں سے، بڑا اچھا دماغ اللہ نے انہیں دیا تھا۔ حاطب رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ ان غلاموں نے چوری کیا اور ان کا ہاتھ کاٹتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کی، ان سے ساری باتیں پوچھی اور انہوں نے فرمایا میں ان کا ہاتھ نہیں کاٹتا۔ اب کوئی اس کے کہہ دیتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کا انکار کر دیا، قرآن کی بات نہیں مانی، یہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے جو اس حکم کو نافذ نہیں کیا تو ان کے پاس یہ توجیہ تھی، یہ چیز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے کا کوئی آدمی ہوتا تو بات کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے کتنے آدمی تھے جس توجیہ کو سمجھ سکتے تھے یا نہیں سمجھ سکتے تھے؟ حتیٰ کہ مال فے کا جب ذکر آیا ہے کہ فے کی تقسیم کیسے ہو، وہ مال جو کافروں سے مل جائے بغیر جہاد کیے، آسان تشریح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فے کے مال کے متعلق سوچا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع کیا، پھر انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ آیت آئی اور تم اس طرح۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس توجیہ سے مطمئن نہیں ہوئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بحث کی، عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے جو لوگ تم لوگ سمجھ رہے ہو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مانے سوائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے، تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ارے بھی قرآن کو کہاں سے چھوڑ دیا؟ جو قرآن کی سمجھ اللہ نے انہیں دی تھی وہ باقی لوگوں کو نہیں آئی۔ ساری شریعت اس سے بھری پڑی ہے شریعت اس سے کہ لوگ احادیث کو چھوڑتے رہے ہیں، قرآن کو چھوڑتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیوں؟ اگر ظاہر میں یہ فکرہ دیکھا جائے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا حدیث کو معاذ اللہ اس کو کفر ہو جائے گا، کیوں چھوڑتے رہے؟ ان کے پاس دلیل تھی بھائی، انہوں نے کہا یہ بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو۔ بڑا مشہور قصہ ہے قدامہ رضی اللہ عنہ۔ قدامہ رضی اللہ عنہ نے شراب پی
اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ شراب پیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا گواہ اس کا کسی گواہ کی ضرورت نہیں, میں تو پیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ سوائے اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تختہ التعویل, تم نے تختہ التعویل, تعویل کو تفسیر میں غلطی کھائی. اور ان کا اگر تم متقی ہوتے تو پھر بھی یہ کام نہ کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حد بھی جاری کی قدامہ رضی اللہ عنہ سے اور فرمایا قرآن کا وہ مضمون نہیں ہے جو تم سمجھے. کہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے قرآن کو کسی اور طرح سمجھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور طرح سمجھا. تو انہیں سمجھایا کہ یہ بات ایسے نہیں, ایسے ہے. ہر شخص کی عقل برابر نہیں ہوتی. تو نتیجہ یہ کہ اس انسان کی بات نہیں مانی جا سکتی. اب مثلاً ایک آدمی ڈاکٹر ہے, اس کا فیلڈ ہے, اب میں کہوں کہ میری رائے تم مانو, ڈاکٹر صاحب یہ گولی نہیں, یہ دوائی نہیں, یہ دوائی دے دو, ہے کوئی تو بھی میری سرے سے تعلیم ہی نہیں ہے, میں نے سرے سے پڑھا ہی نہیں ہے ڈاکٹری کو, میں ایک دن نہیں گیا اسپتال میں ڈاکٹر کا شاگرد بننے کے لیے, میری اوپر کیا ہے, اس کے مقابلے میں چیز آئے گی پھر بات ہوگی. مجتہدین تھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حدیث چھوڑ دی, ان کے مقابلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تھے, پھر امام احمد آئے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, سارے مجتہدین تھے, وہ ایک دوسرے کی ٹکر کے لوگ تھے, ان کی علتیں تھیں, ان کی مباحث تھیں, بھری پڑی ہیں کتابیں اس بحث سے کہ کس نے کس حدیث کو کیوں چھوڑ دیا, کس نے قرآن کس آیت کی کس طرح تشریح کی, کس طرح توجیہ کی, ہم انہیں سمجھ بھی نہیں سکتے. اتنا دماغ بڑا کہ اس قانون کو قائم کرے وہ تو بہت بات کی بات ہے. ہم تو اس کو پڑھ نہیں سکتے, پڑھنے سمجھ نہیں سکتے اردو, اور اگر عربی ہو تو عربی کے تو 4 لفظ بھی نہیں آتے, پتہ ہی نہیں چلتا یہ عربی ہے کیا, جب تک کہ بہت وسیع مطالعہ نہ ہو. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی چاہیے حاضقاً فی التقریر والتحریر, جو تحریر اور تقریر دونوں میں پوری صلاحیت رکھتا ہو اور شریعت کی توجیہ کر سکے, حدیث کے متعلق بحث کر سکے, بات کر سکے کہ حدیث میں کیا آیا. قد عرف کیف, چھوٹی بات فرمائی, قد عرف کیف یوصل الاصول, اور اسے اچھی طرح پتا ہو کہ اصول کس طرح بنائے جاتے ہیں. وَيَبْنَى عَلَيْهَا الْفُرُوعُ, اور اصول سے فرع کیسے نکالی جاتی ہے. وَكَيْفَ يُمَهِّدُ الْقَوَاعِدُ, اور ضوابط کیسے تیار کیے جاتے ہیں. وَيَأْتِي لَهَا بِالشَّوَاهِدِ الْمَعْقُولِ وَالْمَسْمُوعِ, اور کس طرح عقلی اور نقلی دلائل اور شواہد پیش کیے جاتے ہیں. کس طرح عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں. شاہ صاحب کہتے ہیں دین کی حکمتیں سمجھنا ہر آدمی کا کام نہیں, بچوں کے کھیل نہیں ہیں. یہ 4 اصول انہوں نے بیان کیا. اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو جس آدمی کو یہ نہ پتا ہو کہ اصول کس طرح بنائے جاتے ہیں اور کس طرح ان پر فروع کی تعمیر کی جاتی ہے, اس سے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ دین کی مصلحتوں میں دخل دے. دین کی مصلحتیں اس انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ اس میں دخل دے. مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے, دوسرا کہتا ہے سفر میں روزہ رکھ لینا چاہیے. دونوں اگر یہی جملے کہیں دونوں غلط کہیں گے. ایک کہتا ہے سفر میں روزہ رکھنا چاہیے اس وقت جب آپ افطاری گھر پر کر رہے ہیں, کہ افطاری تمہاری اپنے اختیار کی بات ہے, تم نے گھر پہ کیا تو شام تک سفر کرو. دوسرا کہتا ہے اگر افطاری گھر پہ نہیں کی, سحری گھر پہ نہیں کی, سحری کی بات, سحری گھر پہ نہیں کی تو اس انسان کو اختیار ہے کہ یہ روزہ رکھے یا نہ رکھے. سفر میں سحری آ گئی, روزہ چھوڑ دے, لیکن اگر گھر میں سحری کی تھی تو اسے روزہ رکھنا چاہیے. اصول اور اصول کے بعد اس پہ منطبق کرنا کے مسئلہ کیا. اصول کی بات ہے کہ پانی پاک کرنے والی چیز, یہ اصول کون بنائے, کہاں سے بنا. اب یہ اصول بنانے کے لیے بھی تو عقل چاہیے نا, یہ سمجھ چاہیے, سینے کی وسعت چاہیے, طہارت چاہیے, پاکیزگی چاہیے. یہ اصول اللہ کی کتاب سے بنا. اللہ نے فرمایا ہم نے پانی کو نازل کیا ہے پاکی کے لیے. تو جب ایک چیز ہے ہی پاک کرنے کے لیے تو تم نیت کرو نہ کرو تم پاک ہو جاؤ. ایک آدمی نے غسل کرنا تھا, نہانا تھا, ضروری تھا اس کے لیے پانی میں کھڑا ہو گیا, بارش برسی, اللہ نے پانی کو بھیجے ہی اس لیے کہ پاک کرنا ہے تو پاک ہو گیا. اس میں نیت کا کیا دخل ہے؟ اس نے نہیں نیت کی
تو کیا ہو گیا، اور نیت کر لی تو کیا ہوا، فرق پڑے گا ثواب سے کہ اسے ثواب ہوگا اگر اللہ کی اطاعت کی نیت کر لی کہ اس نیت سے کھڑا دو۔ اب یہ اصول کہاں سے آیا، یہ اصول قرآن سے آ گیا۔ اب قرآن کو چھوڑ دیا، اصول کو بھی چھوڑ دیا، سمجھے ہی نہیں، اور ایک حدیث کو لے آئے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ تو پھر اگر اعمال کا دار و مدار ایسے ہی نیتوں پہ ہوتا ہے تو ایک آدمی نے یہاں درخت لگا دیا، اس پہ پھل پڑ گیا، چڑیاں پرندے آئے چگ لیا، انسانوں نے کھا لیا، کچھ اس نے نیت نہیں کی تھی انسانوں کو نفع پہنچانے، اس نے نیت ہی نہیں کی چڑیوں کی، اس نے نیت ہی نہیں کی کووں کی، کسی چیز کی، اسے بھی نہیں ثواب ملنا چاہیے کیونکہ اس نے نیت کیوں نہیں کی۔ تو اس لیے اصول کی بات، اصول کو طے کرنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ امام یوسف اور امام محمد اصولوں کو طے نہیں کر سکے، اسی لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے جہاں اختلاف ان کا ہوا ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے اصول قائم کیے، اس اصول پہ وہ متفق ہو گئے، کا اگر اصول آپ کے بالکل درست ہے۔ آگے فروعات جب آئیں اس میں فتویٰ کبھی امام یوسف کا، محمد کا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ان حضرات کا آتا ہے، اور اصول کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں ہم نہیں جانتے کسی ایسے انسان کو جس نے صحیح معنی میں اصول کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں کہ شریعت کے اصول کیسے قائم ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان ائمہ کرام کی تکلیف سے ہٹ جائے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ دماغ اتنا بڑا ہوتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو دیکھ کے، قرآن کی آیات کو دیکھ کے وہ کہتا ہے اصول کی بات کی، بس اس اصول پہ اب آگے فروعات آتی ہیں۔ کئی فجماعت القواعد ویاتی لہا بشواہد المعقول المسموع، اور وہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جو شریعت میں جب کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے معقول اور مسموع دونوں ذرائع کو لا سکے۔ معقول اور مسموع ہوا کیا؟ معقول کا مطلب عقلی دلیل کو لا سکے، مسموع کا مطلب ان دلائل کو لا سکے جو سمعاً چلے آ رہے ہیں۔ بولی سینا نے ایک جگہ یہ بحث کی ہے کہ انسانوں کا حشر جسم کے ساتھ ہوگا جس میت کو ہم قبر میں لٹا کر چلے آتے ہیں، یا یہ کہ اسے کوئی اور جسم دیا جائے گا۔ احادیث کا گہرا مطالعہ جب کریں گے تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح کی نمائندگی کے لیے اسی طرح کا ایک اور آدمی بنتا ہے، اور وہ اس کو بلاتا ہے، آگے چلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان احادیث کو جب پڑھا انہوں نے بھی، بولی سینا اور دیگر علماء نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جسم مٹی میں مل گیا، اب اس جسم کو دوبارہ خدا پیدا کرے گا یا کوئی اور جسم ہوگا جس کے ذریعے کیا جائے گا؟ بولی سینا نے اس موقف کو اختیار کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بولی سینا اس بات کا قائل ہی نہیں تھا، وہ کہتا تھا حشر جو ہے نا وہ اجساد کا جسم کا ہو گئی۔ شیخ الاسلام زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث ایک جگہ کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بولی سینا یہ نہیں کہتا کہ حشر جو ہے وہ جسم کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ یہ چیز عقل سے ثابت نہیں ہوتی، عقل ثابت نہیں کرتی، ہاں سماعت ثابت کرتی ہے۔ دیکھو ایک آدمی کہتا ہے سرے سے کہ قبر سے اٹھنا ہی نہیں، یہ کفر ہے کیونکہ وہ آخرت کا منکر ہو گیا نا، اور ایک کہتا ہے کہ قبر سے اٹھنا ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، باقی شریعت بتاتی ہے ہم مانتے ہیں، ہماری عقل میں نہیں آتے کہ مٹی ذرہ ذرہ ہوگی، اب کیسے یہ گوشت بن جائے گا، کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں خدا کی قدرت، وہ کہتا ہے آپ کی خدا کی قدرت ہے، خدا کی قدرت کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ خدا کی کتاب سے پتہ چلا نا کہ اللہ کی قدرت ہے، تو یہ عقل کی بات نہیں ہے، یہ سماع کی بات ہے، سننے کی بات ہے، نسل در نسل سنتے آئے ہیں، لہذا ہم اسے مانتے ہیں، اور قرآن موجود ہے، حفاظت ہوئی ہے قرآن کی، قرآن سے ثابت ہے۔ تو معقول اور مسموع یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک عقل کے ذریعے ثابت کرنا اور ایک سماع کے ذریعے ثابت کرنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی، یہ بات کہی، یہ بات کہی، سب صحیح ہے۔ عقل میں آتی ہے نہیں آتی، اسے ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی باتوں میں یہ کہا کہ یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمائی جیسے تم کہتے۔ 20-22 ہزار کے قریب احادیث ہیں، اس میں مصنف ابن ابی شیبہ میں
اور اتنی ہی اس سے کچھ کم مصنف عبدالرزاق، وہ جب کتابیں آدمی پڑھتا ہے، حدیث کی اتنی بڑی بڑی ضخیم کتابیں 25 جلدوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آثار ہیں ان میں جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتاوی ہیں کہ ان کے زمانے میں کیا فتویٰ ہوتا تھا، کیا چیزیں ہوتی تھی، پھر پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا علم کتنا وسیع تھا اور اللہ نے کتنا خلقہ اور فرق عنایت فرمائی تھی انہیں کہ کس چیز کو کرنا ہے اور کس چیز کو نہیں کرنا۔ اسی لیے اصول کی بات پوری امت نے یہ کہی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ کا فتویٰ حجت ہے، دلیل ہے شریعت، وہ اس بات کے قائل، تو کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور جتنے بھی گمراہ فکرے ہیں ان سب کے ہاں یہ اصول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تشریح قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اہل سنت کے درمیان اور گمراہ فرقوں کے درمیان۔ جتنے بھی گمراہ ہیں نا وہ سب یہی کہتے ہیں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے، صحابی سمجھا یا نہیں سمجھا ہمیں بحث نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں ایسے ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں حدیث صحابی رضی اللہ عنہ نے اس سے کیا سوچا ہے، کیا سمجھا، اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ اس چیز کی زیادہ اچھی طرح تشریح کر سکتا ہے۔ اگر انہوں نے چھوڑ دیا صحابہ رضی اللہ عنہ ہم ہرگز عمل نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ خیر ہے، اچھائی ہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ تو سب سے زیادہ خیر کے کاموں میں آگے تھے امت میں، انہوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ وہ چیز ہے جو فرق ڈالتی ہے اصول میں، کہ وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول کوئی اثر ہی کوئی مسئلہ نہیں، ہم نہیں مانتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ امت میں بہت بڑا علم کا ذخیرہ اس سے محروم نہیں ہو جاتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، مصنف امام احمد، جس میں 20 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتاوی بھی احادیث کے ساتھ ساتھ نقلیں، یہ چیزیں ساری رہ جاتی ہیں۔ تو ایک ہے عقل کے ذریعے اور ایک ہے سمع کے ذریعے، اس سے علم قائم ہوتا ہے۔ اور سب سے عمدہ کتاب جس نے مسائل پر بحث کی ہے اور عقل اور سمع دونوں کو شامل کیا ہے کہ یہ چیز عقل اس طرح ہے اور سماعت میں اس طرح ہے، حدیث یوں آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عقل یہ ہے، یہ اگر دیکھنا ہو کمال تو یہ ہدایہ میں دیکھنا چاہیے۔ 4 چیزیں ہیں ہدایہ کی، اور حنفی فقہاء میں بڑا ممتاز حیثیت تھی۔ ایک بس علم پڑھ لیتا ہے نا جو آدمی، پھر باقی علوم پہ نظر نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر ضرور لگتی ہے اسے، کہیں نہ کہیں پہنچ کے ضرور وہ مارا جاتا ہے۔ جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایسی بہت سی چیزیں لکھی ہیں، اس لیے کہ علم میں ہر طرف نظر نہ ہو تو پھر اس انسان کو فتوے کے میدان میں قدم نہیں رکھنا چاہیے، کبھی بھی فتوے کے میدان میں نہ اترے جب تک کہ علم میں گہرائی اور وسعت دونوں چیزیں نہ پیدا ہو جائیں۔ غالباً اس کی تفصیل ہی شاید ہو جائے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ تو لکھا تو انہوں نے ہے لیکن مجھے خیال نہیں رہا، بڑا اچھا ہوا پڑا، انہوں نے اپنے زمانے کے ایک آدمی کا لکھا، بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زینب سے ہوا اور اس میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہوا، تو انہوں نے اس پہ تنقید کیا، انہوں نے کہا یہ بہت بڑے محدث ہیں لیکن انہیں تاریخ کی خبر نہیں تھی، اگر تاریخ پڑھی ہوتی تو انہیں پتا ہوتا کہ زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال تو پہلے ہی ہو گیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، وہ کیسے یہ نکاح کر سکتے تھے۔ ایک اس کی اور مثال آپ سے عرض کروں، بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو وہ روزے سے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی کہ تم ہمارے پاس آ کے افطار کرو۔ یہ اچھا چلو آگے بھی ایک بات آتی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں یہ بات کرتے ہیں۔ پھر سر دست جو بات کہنی ہے وہ اتنی کہ علم میں دونوں پلڑے برابر ہوتے ہیں، عقل بھی اور اس کے ساتھ ساتھ روایات سے نظر بھی، اور اس کو اگر پڑھنا ہو تو یہ ہدایہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ ایک مسئلے میں وہ حدیث لاتا ہے، پھر کہتا ہے عقل میں یہ ہے، یہ حدیث ہے عقل میں یہ ہے،
زیدعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے آدمی نے ہدایت کے احادیث کی تخریج کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس پہ لکھا، اور اب تک امت میں کئی حضرات ہیں جنہوں نے ہدایت پہ کام کیا، لکھا، بیسیوں شروع ہیں اس کی، اس لیے کہ ان لوگوں کو قدر تھی۔ سمرقند میں تاریخ اب نہیں نا جس نے پڑھی اس سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ صاحب ہدایت کون آدمی ہے، اس لیے کہ تاریخ پہ نظر نہیں، بس یہ دیکھ لیا ہمارے مدارس نے بھی بس ہدایہ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں مصنف کتنا بڑا آدمی تھا۔ کسی زمانے میں سمرقند میں لوگوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے جس کا بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھیں گے اور اسے تعلیم اتنی دلائیں گے ایسی جیسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اصول میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تابع تھے، لیکن فروعات میں ان کے اپنے فتوے تھے۔ پھر وقت گزر گیا اور بڑے بڑے فقیہ جو مجتہد تھے اپنے اپنے حلقے میں، یعنی اجتہاد میں منسوب تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن انہیں اتنی صلاحیتیں تھیں، انہوں نے ایک کمیٹی بنی اور انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی محمد ہیں یہ جو پیدا ہوئے ہیں ان کو اس قبرستان میں دفن کیا جائے گا، ان سے کسی کا انتقال ہو گیا۔ تو 400 ایسے فقیہ تھے جو اس درجے کے تھے کہ ان کے لیے کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اس قبرستان میں ان کی قبر ہونی چاہیے۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب معاملہ آیا، ان کا انتقال ہوا تو کمیٹی کا اجلاس ہوا اور لوگوں نے کہا صاحب ہدایہ کے لیے اتنا نہیں تھا کہ اس قبرستان میں انہیں دفن کیا جائے، اور ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے فقہ حنفی پہ ایک کتاب لکھی حدیث پہ اور ان چیزوں کو ملا کے 80 جلدوں تو اب تک نہیں چھپی، اور سنا ہے کہ مصر میں محفوظ ہے۔ تو کچھ فقہا تھے انہوں نے کہا کہ اس درجے تک حضرت پہنچ چکے تھے، اس قبرستان میں انہیں جگہ ملنی چاہیے۔ تو جب بحث ہوئی تو آخر پہ فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ اس قبرستان کا جو دروازہ ہے نا بس ان کی قبر یہاں بنا دو، اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے، تو تمہارا اور ہمارا مسئلہ اسی سے حل ہو سکتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور اتنا ضرب تھا، اتنا علم تھا کہ وہ عقل اور سمع دونوں کو جمع کر لیتے تھے، کہ عقلی طور پر شریعت نے یہ بتایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود عقل میں آ رہے ہیں نا، اب عقلی طور پہ دلائل دیں گے، پھر اس لیے وہ آگے چلتے ہیں۔ وہ یہ 4 اصول انہوں نے بیان کر دی۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہہ دی کہ دیکھو شریعت کے اسرار پر، شریعت کی حکمتوں پر وہی شخص بحث کر سکتا ہے جس شخص کو شرعی علوم میں پوری کاملیت حاصل ہو۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ اسی شخص کا کام ہے جس کو اللہ نے سینہ کھول دیا اور ان کے لیے۔ تیسری چیز انہوں نے کہی کہ وہ آدمی تقریر اور تحریر کا بھی ماہر ہو۔ چوتھی چیز انہوں نے کہی کہ اسے پتا ہو کہ اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، اس سے آگے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور ان چاروں کے بعد کہتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ، اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات میں سے ایک نعمت اللہ کا انعام مجھ پہ یہ ہوا کہ ان آتانی منہ حظًا، اللہ نے اس علم میں مجھے حصہ دیا، خدا نے مجھے اس مقام اور مرتبے تک پہنچایا ہے۔ وجعلنی منہ نصیبا، کہ اللہ نے ان علوم میں میرا حصہ رکھا ہے۔ وما، اور اس کے ساتھ ساتھ ان فق کو اعترف بتفصیلی، میں اپنی قصور کا اعتراف کرتا ہوں، وعدو، اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ بلا شبہ میں کم درجے کا آدمی ہوں، لیکن اللہ کا یہ انعام ہے کہ اللہ نے مجھے ان چیزوں میں حصہ دیا ہے، یعنی اللہ نے میرے سینے میں ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ خدا نے علوم کو مجھ پہ کھولا ہے، شرعی علوم پر مجھے دسترس ہے، مجھے ساری چیزیں حاصل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے وہ علم بھی عنایت فرمایا ہے جو علم خدا اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گزرے ہوئے اب 1761 میں ان کا انتقال ہوا، 1861، 1961، اور اب دیکھ لو 2008 آ گیا، 250 سال تقریباً ہو گئے۔ 250 سال میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ جیسا آدمی نہیں آیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ نے بہت علم انہیں دیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا مطالعہ اگرچہ کم تھا مگر جو خدا کی طرف سے انہیں چیزیں دی گئی تھیں وہ بہت زیادہ تھیں۔ ان کی کتاب آپ پڑھیں، یہ جو انہوں نے عبدالرسمین جو لکھی ہے انہوں نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مدینہ منورہ میں حاضری پر جو جو چیزیں ان پر کھلی ہیں وہاں پہ انہوں نے ساری چیزیں لکھی ہیں. اور اسی طرح انہوں نے جو معاد کتاب لکھی ہے اور بہت سی چیزیں لکھی ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی ساری کتابیں بھی چھپی کی نہیں, ابھی سامنے بھی نہیں آئی, لیکن جتنا کچھ بھی آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے پاس سے خاص چیزیں انہیں دی تھی. ان میں سے ایک چیز شاہ صاحب نے یہاں بھی ذکر کی ہے. وہ کہتے ہیں وَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ ذَاتَ يَوْمٍ, میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا بعد صلاۃ العصر, عصر کی نماز کے بعد, متوجہاً إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف متوجہ, مراقبے میں. اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ان ساری چیزوں کا اقرار نہیں کرتے, انکار کرتے ہیں. ان سے ذرا بات کرو ایسے اچھلتے ہیں جیسے کسی نے دست لیا ہو. ہم کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے, کوئی مراقبہ نہیں, کوئی تصوف نہیں, کوئی بحث نہیں, کوئی پیری مریدی نہیں, مان لی. آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ پوری امت اب تک گمراہ, پوری امت گمراہ تھی, یہ بھی کہو. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ سے, مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ سے, شاہ ولی اللہ سے, ان کے بیٹے مولانا اسماعیل شہید, ان کے پوتے مولانا اسماعیل شہید تھے, چاروں بیٹے تھے. اوپر چلے جاؤ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی بھی واحد تھا. یہ نہیں پتا, علم تو ہے نہیں, پڑھا ہے نہیں, اور اعتراض زیادہ. یہ دیکھو شاہ صاحب کیا کہتے ہیں, یہ ایسے لوگ نہیں تھے بھائی جو جھوٹ بولتے ہیں, اور ایسے لوگ نہیں تھے جو گمراہ. اگر یہ گمراہ تھے اور ان کو خدا نے معاذ اللہ گمراہی پہ رکھا تھا, پھر اللہ ہی حافظ ہے دین کا. کہ مجدد تھے اپنی اپنی صدیوں, انہوں نے دین کی تجدید کی ہے. کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے امت, پوری امت میں 1460 کو لے لو, کسی صدی میں مجھے کوئی آدمی بتاؤ جس نے دین کا کام کیا ہے اور اس نے پیری مریدی کا رنگ اختیار نہیں کیا. کوئی آدمی بولتا. ابن قیم رحمۃ اللہ کو دیکھو, ابن تیمیہ کو دیکھو, سلسلے کے اعتبار سے قادری کے, شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے سلسلے سے. اب لوگ نہیں پڑھتے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو, شاہ صاحب کہتے ہیں میں ایک دن عصر کی نماز کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھا تھا, یعنی مراقبے میں تھا. اذا ظہرت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ظاہر ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ میں نے دیکھی. پہلے اس عبارت کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی تشریح درج کرتے ہیں. فرماتے ہیں وغشیتنی من فوقی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے مجھے اوپر سے ڈھانپ لیا. بشیء خیل الی انہ ثوب, کوئی چیز اوپر سے آ رہی تھی اور مجھے ایسے احساس ہوا, خیال ہوا جیسے کہ کپڑا ہے, القیا علیہ, وہ کپڑا مجھ کے اوپر سے ڈالا جا رہا ہے. وَنُفِخَ فِي رُوحِي فِي تِلْكِ الْحَالَةِ, اور اس حالت میں میرے جی میں یہ بات ڈالی گئی أَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى نَوْعِ قِيَامِ الدِّينِ, وہ جو حالت اور کیفیت آئی مجھ پہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اوپر سے آئی اثر کے بعد, جیسے کپڑا اڑا دیا جاتا ہے, تو میرے دل میں اس الہام کے دوران یہ آیا اس چیز کے کہ کوئی خاص اشارہ دین کی تشریح ہے. وَوَجَدْتُ عِنْدَ ذَلِكَ فِي صَدْرِي نُورًا, اور اس حالت میں میں نے اپنے سینے میں نور کو دیکھا. لَمْ يَزَلْ يَنْفَطِرُ كُلَّ حِينٍ, اور وہ نور پھر بڑھتا ہی چلا گیا میرے سینے میں. ثُمَّ أَلْهَمَنِي رَبِّي بَعْدَ زَمَانٍ, پھر ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ان مما كتبه علی بالقلم العلی, کہ اوپر جو قلم کام کرتا ہے, اوپر جو قلم لکھتا ہے خدا کی تقدیر کا قلم, انتظر یوما لهذا الامر الجلی, کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اس کام کے لیے یعنی دین کے لیے اٹھائے گا خدا مجھے. کچھ عرصے بعد الہام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو باتیں اوپر کے قلم کے ذریعے میرے ذمے لکھ چکی ہیں کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اس دین کے کام کے لیے اٹھوں گا. وَأَنَّهُ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اور یہ زمین خدا کے نور سے بھر جائے گی. وَأَنْعَقَتِ الْأَضْوَاءُ عِنْدَ مَغْرِبِهَا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو روشنیاں ہیں شریعت کی
بظاہر وہ غروب ہو رہا ہے، اب شریعت کا معاملہ اور شریعت کمزور پڑ رہی ہے، لیکن اسلام کی یہ روشنی عین اس غربت کی حالت میں پلٹے گی۔ وَأَنَّ الشَّرِيعَةَ الْمُسْتَفَوِّيَّةَ أَشْرَقَتْ فِي هَذَا الزَّمَانِ، اور یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہے اتنی چمکے گی کہ وہ علی انصت روزہ کی قمصن، کہ وہ لباس کی صورت میں ظاہر ہوگی، سابقۃ من البرہان، اور وہ جو ہیں وہ کامل استدلال ہوگی۔ ایک شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو، دوسرا انہوں نے کہا مجھے الہام ہوا، تیسرا کہتے ہیں ثم رأیت الامامین الحسن والحسین فی منام، میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں کو خواب میں دیکھا۔ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِمَکہ، میں اس دن مکہ مکرمہ میں تھا، كَأَنَّهُمَا آتَيَانِي قَلَمًا، انہوں نے ایک قلم مجھے عنایت فرمایا، وقالا، اور دونوں بھائی بولے، اور ان کا ھذا قلم جدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم مبارک۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزیں بیان یہاں۔ سب سے پہلی بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا ظاہر ہونا، روح کا نظر آنا، یہ ہوتا رہا ہے۔ ایسی چیز ہے بڑے محتاط لفظوں میں کہوں کہ اس کا انکار 2 ہی آدمی کر سکتے ہیں، یا تو وہ گمراہ آدمی کر سکتا ہے یا جاہل آدمی کر سکتا ہے۔ ہر زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے لوگوں کا واسطہ پڑتا رہا ہے، لوگوں کو نظر آتی رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ جھوٹے بھی بہت پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب انہیں جھوٹا وہی آدمی کہے جس کو خدا کا خوف نہ ہو، ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہوتا نا شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے علم میں برکت بھی نہ رہتی، خدا کا بھی ایک نظام نہ، یہ کوئی کتاب پڑھا رہا ہوتا۔ انہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو، کئی بار دیکھا۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے جو لکھا ہے، انہوں نے کئی چیزیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کی اجازت چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہیں دی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانوں گا، 4 خلفاء میں سب سے اونچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نہیں ہو سکتا، جو ترتیب خلافت کی ہے اسی ترتیب پر۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیعہ کے بارے میں پوچھا، تو مجھ سے ارشاد فرمایا کہ امامت پر غور کر۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ آگے جو کچھ لکھا ہے وہ خود پڑھیے گا کہ جب میں نے امامت پہ غور کیا تو مجھ پہ کیا کھلا۔ اور تیسری بات شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تکلیف نہیں کروں گا، میں مجتہد ہوں خود۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں اس بات کی تو اجازت دے سکتے ہیں کہ 4 ائمہ میں سے کسی کی تکلیف کر لو، مگر میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کسی تکلیف کو چھوڑو۔ اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اب ان کی عبادت جا کے پڑھ لینا، الانصاف میں ان کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی ان دیار میں، ہندوستان میں حضور اکرم صلی اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تکلیف چھوڑ دے تو مجھے اس کی گمراہی کا خدشہ ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ پہ ظاہر ہوئی، ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ کے فتوحات مکیہ دیکھیں، بھری پڑی۔ صوفیہ میں کتنے ہی لوگ ہیں، اور صوفیہ تو اب سلسلے میں آئے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں مل جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ، اس کا بھی انکار اب کوئی کر دے، اس لیے کہ ابن عربی پہ اور شاہ ولی اللہ پہ تنقید ہو سکتی ہے، پھر اوپر خلافت راشدہ پہ بھی انکار کر دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ وہ بات تھی جو آپ سے اس وقت عرض کرنی تھی کہ چیزیں جو عقل میں آتی ہیں اور چیزیں جو نقل سے ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق کہتے ہیں نا، بہت سے لوگ کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، بات یہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم ہمارے پاس افطار کر لو، تو میں نے کہا آپ کے پاس افطار کروں گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی ہے؟
اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 12 ذی الحج کو، بہت سے مورخین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حج سے ایک دن کے بعد رمی کے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت مدینہ منورہ میں ہوئی تھی 12 ذی الحج کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت روزے رکھتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جن 5 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے روزہ رکھنے سے، ان میں یہ حج کے دن بھی ہیں۔ 9، 10، 11 اور 12 کو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، روزہ رکھنا منع ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ 12 ذی الحج کو روزہ رکھنا منع ہے، انہوں نے کہاں روزہ رکھا تھا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ روزے سے تھے، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو عثمان رضی اللہ عنہ روزے سے تھے ہی 12 ذی الحج کو شہادت ہوئی ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے 12 ذی الحج کو تو ماننا پڑے گا روزے سے نہیں، تو پھر مسئلہ کیا بنے گا؟ مسئلہ یہ بنے گا کہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا میرے پاس افطار کرو، تو یہ افطار کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ گویا وہ روزے سے، افطار روزے کا ہی ہوتا ہے نا، لیکن یہ عربی سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو خالص ہندوستانی ہے نا کھیل، اب بھی ہندوستان میں آپ چلے جائیں تو عصر کے بعد اب چلے جائیں، مغرب کے بعد دوپہر کو بھی چلے جائیے تو کہتے ہیں صاحب تھوڑی دیر کے لیے آئیے ناشتہ کر لیجیے۔ تو ناشتے کا کیا مطلب ہے کہ تھوڑی سی چیز کوئی کھا لیجیے، اور ہمارے یہاں ناشتہ صبح جو کچھ کھایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ناشتہ کر لیجیے، سر کوئی لائٹ چیز ابھی تھوڑی سی کھا لیجیے۔ افطار عربی میں اس کو بھی کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد کرے، اور افطار اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایک واقعے کے بعد تم کھانا کھاؤ گے تو ہمارے پاس آ کے کھا لے، تمہاری شہادت ہو جائے تو پھر جو کھانا ہے وہ ہمارے پاس جنت میں کھا لینا۔ حضرت ابوبکر، عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، مجھ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا میں نے اسے چن لیا۔ تو اگر 12 ذی الحج کی شہادت مان لی جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ افطار سے مراد روزے کا افطار نہیں ہے، بلکہ اور بہت سے مورخین اس طرف گئے ہیں کہ 18 ذی الحج کو شہادت ہوئی تھی، 20 ہوئی تھی۔ اگر وہ مان لیا جائے تو پھر یہ روایت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ روایت ہے کیا؟ روایت یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں دیکھا، اور ان کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوست پوچھتے ہیں یا تو میں تمہاری مدد کروں ان باغیوں کے خلاف، اور یا یہ کہ تم میرے پاس آ جاؤ افطار کر۔ میں نے ترجیح دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کر کھانا کھانے۔ یہ ہے یہ عثمان رضی اللہ نے روح مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ہی دیکھی ہے، گلیوں میں ہی دیکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں صوفیہ تو بعد کے بعد ہے، اس روایت کو بھی جھٹلا دو آگے کو بھی بالکل جھوٹا، اور یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، سب لوگ تھے۔ ایسے نہیں ہوا کرتا کہ امت جھوٹ پر متفق ہو جائے اور یہ صوفیہ سارے جھوٹ بولنے لگے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ان چیزوں میں کیا کیفیت ہے، کیا چیز ہے، یہ ہر آدمی کے بیان کی بات نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، دیکھو ایک ہے نجات، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی کو ساری زندگی ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ ہوں گے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ نظر نہیں آئی، تو کیا ان کو کہا جائے گا کہ یہ بخشے نہیں جائیں گے؟ اس تو اس سے تعلق ہی نہیں گئی، اس کا تعلق ایک اور چیز سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب روحانی مدارج اور ترقیات ہوتی ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی پیش آتی ہیں جو ہر انسان کو پیش نہیں آتی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی فرض کر دو اس کا انکار بھی کر دیتا ہے تو ایک ہے مطلق انکار کہ وہ کہ جو کچھ ہے یہ گمراہی ہے، یہ غلط بات، یہ زیادتی۔ اس فتوے کی زد پوری امت پر جا کر پڑتی ہے، اس فتوے کی زد سے پوری کی پوری لڑی اور سلسلہ پورا بدنام ہو جاتا ہے، اور سب بھی من اور ایک کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نہیں آتی، لیکن یہ بھی مت کہو کہ یہ گمراہی ہے، اس لیے کہ تم نے پڑھے ہی کتنا، 10 کتابیں ایسی نہیں جو اس نے زندگی میں پڑھی ہوں، اور پھر وہ بات ایسے کرتا ہے کہ گویا امت پوری گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی۔ عبد الفتاح ابو غدہ
رحمت اللہ علیہ تشریف لائے لاہور میں، تو ہم بات کر رہے، ہم نے کیا بات کرنی تھی، بڑے آدمی تھے اور حدیث پہ ان کا بڑا کام ہے، سعودیہ میں رہے، پڑھاتے رہے، تو انہوں نے ہمارے سامنے کہا یہ بات، کہنے لگے لڑکوں سے پوچھا کیا پڑھتے ہو، لڑکوں کا بخاری پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا آج کل جس کو بخاری صحیح طرح کھولنی بھی نہیں نہ آتی، وہ بھی کہتا ہے کہ بخاری میں یہ روایت آئی ہے، تو میں کہتا ہوں عربی تو پڑھ لو پہلے، پھر تمہیں آگے چلنا آئے گا، عربی ہی نہیں آتی سرے سے، لیکن وہ بھی کہتا ہے بخاری میں یہ روایت آئی ہے، تو میں کہتا ہوں اس سے پڑھو پہلے تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح یہ جتنے لوگ ہیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو دیکھا، یہ چیز دیکھی کہ لوگ لکھتے ہیں باقاعدہ، ان کی کتابوں کو نہ کوئی پڑھے نہ پڑھائے، اور محض جہاد کی بنیاد پہ خیال کرتا رہے، اس کی زد اوپر جا کر پڑتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے متعلق یہ صحیح روایات حدیث میں آیا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول امت کی خبر لیں، یہ تو ہلاک ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قحط پڑ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ صحابی رضی اللہ عنہ خود کہ میں جب سویا ہوں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہنا کہ بارش ہو جائے۔ یہ سب چیزیں آئی۔ قدامہ حنبلی رحمت اللہ علیہ وہ خود لکھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ایسی چیزوں میں معاذ اللہ یہ جو بات سنانے لگا یہ بڑی نازک ہے، بہت نازک بات ہے۔ قدامہ حنبلی کہتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی ایک جگہ کتاب میں کہ مجھے ایسا دانہ نکل آیا جسم پہ کوئی علاج نہیں تھا اس کا، اور طبہ عاجز آ گئے اور میری حالت بہت بری ہو گئی، اور میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی قبر پہ گیا اور میں نے اس مٹی کو مل دی، کہتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا۔ اب اس پہ بھی فتویٰ لگاؤ کہ یہ قبر پر رکھ سے سارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایسی روایات چیزیں مل جائیں گی، اس لیے ہوش کرنی چاہیے۔ ایک چیز ہے کہ آپ لوگوں کے عقیدے کی خاطر کہتے ہیں ایسی باتیں نہ کرو، مبالغے میں پڑ جاؤ گے، وہ ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف پوری امت کو گمراہ قرار دینا یہ بھی کوئی مناسب بات ہے، یہ بھی کوئی ٹھیک بات ہے۔ اب یہ شاہ صاحب خود کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ظاہر ہوئی اور اس روح نے مجھے ڈھانپ لیا، ایسے لگا جیسے اوپر سے کوئی چیز ڈال دی گئی ہے، اور میرے دل میں یہ بات اس حالت میں ڈالی گئی۔ اچھا یہ حالت جو ہے نا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اس کی بالکل باریک سی شکل لوگوں کو پیش آتی۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ خواب میں کوئی چیز دیکھتے ہیں اور وہ خواب ہوتا ہے بہت اہم، کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس کو آنکھ کھلتے ہی فوراً پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ اس کی تعبیر، اس کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ بات میں مجھے یہ سمجھائی جا رہی، پھر سو جاتا ہے۔ کبھی کبھی سے وہ اٹھ کے خیال آتا ہے کہ میں نے کیا سوچا تھا، ذہن پہ زور دیتا ہے کہ یاد آتا ہے کہ ہاں یہ خواب دیکھا تھا اور میں نے اس کی یہ تعبیر لی تھی، اور وہ تعبیر ہو بھی جاتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، اللہ ایک چیز دکھاتا ہے پھر اس بندے کو خود ہی تعبیر بھی اس کی سمجھا دیتا ہے، کوئی اس کی تعبیر نہیں جانتا سوائے اس آدمی کو اس دکھائی گئی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس حالت میں میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ دین کا جو کام ہے نا، اس کے لیے تم سے خاص کام کیا جائے گا، وہ وجہ تو کی صدری نورن، اور اس حالت میں میرے سینہ نور سے بھرا ہوا تھا، نور تھا، اور پھر وہ نور بڑھتا ہی چلا گیا۔ یہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال کہ انہوں نے یہ فکرہ جو لکھا ہے نا، اس کا مطلب ہے انہیں خود بھی سمجھ کی اس بات کی کہ نور بڑھتا چلا گیا، یعنی یہ اللہ کی جانب سے تھا۔ ایسے ہوا کرتا ہے کبھی کبھی مکاشفات کی چیزیں شیطان کی جانب سے ہوتی ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، انسان کو شرح صدر نہیں رہتا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ لکھا، پھر انہوں نے کہا اللہ نے مجھے الہام کیا، اور پھر بتایا کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے جو خواب اور جو چیزیں ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، اس میں پڑھنی چاہیے۔ 40-50 چیزیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھتی ہیں، باقی انشاءاللہ